بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ تمام دوست اب آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، کل کے سبق میں ہم حروف تہجی میں سے یہ 5 حروف طا، ظا، عین، غین، فا، یہ 5 حروف کل کے سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں، اور ان کے جو مخارج ہے اور ان کا جو پڑھنے کا صحیح طریقہ ہے وہ بھی ہم کل کے سبق میں جان چکے ہیں۔ تو آج کے سبق میں انشاءاللہ العزیز ہم اگلے جو 5 حروف ہیں، یعنی حروف تہجی کے جو اگلے 5 حروف قاف، کیف، لام، میم، نون، ان 5 حروف کو پڑھیں گے اور ان کے مخارج اور ان کے پڑھنے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ بتلائیں گے۔ تو سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں، تاکہ جو بھی پڑھے قرآن کو اور جو بھی قرآن کے ان الفاظ کو درست کریں۔ ظاہر ہے جو بندہ حروف تہجی کو درست کرے گا تو اس کے قرآن کے الفاظ بھی ٹھیک ہوں گے۔ تو جو بھی پڑھے گا آپ کے واسطے سے، یعنی مطلب آپ جس کا شیئر کریں گے اور جو آپ کی وجہ سے پڑھے گا تو اس کا ثواب جو ہے آپ کو ضرور ہوگا، اور اس کے ثواب اور اس کے اجر میں آپ برابر کے شریک ہوں گے۔ تو اس لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور پھر لوگوں سے اس کو شیئر بھی کریں اور اس کو لائک بھی کریں۔ تو چلیں جی شروع کرتے ہیں سبق کو۔ ہمارے آج کے سبق میں پہلا حرف ہے قاف۔ اب قاف کا جو مخرج ہے وہ حلق کے سب سے نچلا حصہ ہے، یعنی حلق کے ہم نے جو حلق کے 3 حصے بنائے تھے، اوپر والا جو منہ کی طرف ہے ایک حصہ، درمیان والا دوسرا حصہ اور نچلے والا جو ہے تیسرا حصہ۔ تو قاف جو ہے یہ حلق کے تیسرے حصے سے ادا ہوتا ہے، یعنی نچلے کی طرف جو پیٹ کی طرف جو حصہ ہے حلق کا، تو قاف جو ہے یہ وہاں سے ادا ہوتا ہے، قاف۔ اور یہ جو قاف ہے یہ بھی، اس کو بھی ہم نے لمبا کرنا ہے، لیکن یہ 10 مرتبہ جب ہم انگلی گنیں گے نا، ایک ہاتھ کی انگلی 2 مرتبہ گنیں گے تو 10 مرتبہ ہو جائیں گے، یا پھر دونوں ہاتھ کی جو انگلیاں ہیں وہ ایک مرتبہ گن لیں گے تو یہ 10 مرتبہ ہو جائے گا، تو تب جا کر جو ہے یہ قاف ادا ہوگا۔ بہت سارے لوگ جو ہے اس کو ملا لیتے ہیں قاف اور کیف کو، تو یہ فرق جو ہے آپ ذرا اس میں وہ پہچان لیں کہ قاف اور کیف میں بہت فرق ہے۔ قاف یہ جو حلق ہے اس کا جو نچلا حصہ ہے، یعنی پیٹ کی طرف، یہاں سے ادا ہوتا ہے، جیسے قاف، قاف۔ جبکہ کیف جو ہے کیف اس کو ہم بالکل باریک پڑھیں گے، کیف، اور زبان کا جو بالکل پیٹ کی طرف جو شروع کا حصہ ہے، یعنی زبان کا پیٹ کی طرف، اس کو جب ہم نیچے چمٹائیں گے نیچے تعلق کے ساتھ تو یہ کیف خود بخود ادا ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم جو زبان کا درمیان کا حصہ ہے، تو زبان کے درمیان کے حصے کا جو کنارے ہیں، ایک طرف دوسری طرف دائیں اور بائیں طرف، ان کو اوپر والے دانتوں کے ساتھ جب ہم ملائیں گے تو یہ کیف خود بخود ادا ہوگا، اور باقی زبان کا جو سرہ ہے اس کو ہم ہوا میں رکھیں گے، یعنی منہ کا درمیان جو ہے یہ ہوائی ہے، تو جب ہوا میں رکھیں گے تو انشاءاللہ کیف بھی ادا ہوگا، اور کیف کو بھی قاف جتنا لمبا کرنا ہے۔ اس کو بھی جو ہے وہ 2 مرتبہ جب ہم ایک ہاتھ کی انگلیاں 2 مرتبہ گنیں گے تو تب جا کے کیف صحیح طور پر ادا ہوگا، جیسے کیف، کیف۔ اگلا حرف ہے لام۔ لام انتہائی آسان ہے، اس کا جو مخرج ہے وہ زبان کا جو سرہ ہے اس کو ہم اوپر والے تالو کے ساتھ جب چمٹائیں گے، یعنی زبان کا جو سرہ ہے اس کو ہم جب اوپر والے تالو کے ساتھ چمٹائیں گے، تالو کے آخر جو حصہ ہے دانتوں کی طرف، تو تب جا کے یہ لام جو ہے لام خود بخود ادا ہوگا،
یعنی اوپر والا تالو جو بالکل دانت کے ساتھ ٹچ ہے نا، یہاں سے جو ہم زبان جو ہے وہ تھوڑے سے دانت سے بھی ٹچ ہوگا، دانتوں سے اوپر والے دانتوں کے ساتھ جو ان کا جو ہے وہ نچلا حصہ دانت ہوگا، اور تالو کے ساتھ جب ہم دونوں کے ساتھ چمچائیں گے تو یہ لام خود بخود ادا ہوگا، لام. اور یہ بھی قاف کاف کی طرح ہی لمبا ہوتا ہے، یعنی اس کو بھی ہم جب ایک ہاتھ کی جو انگلیاں ہیں ان کو جب دو مرتبہ گنیں گے 10 ہو جائیں گے مطلب، تو تب جا کر یہ لام بھی ادا ہوگا. جیسے لام لام. اگلا حرف ہے میم. میم یہ بھی انتہائی آسان ہے، اس کا مخرج بھی بہت آسان ہے. میم جو ہے ہم جب دونوں ہونٹوں کو آپس میں ملائیں گے اور پھر چھوڑ کر جب ہوا دیں گے تو یہ خود بخود جو ہے میم ادا ہوگا، جیسے میم. اور اس کو بھی ہم لمبا کریں گے جو پچھلے حروف ہیں ان جتنا، مطلب قاف کیف لام جتنا ہم اس کو بھی لمبا کریں گے. 10 مرتبہ جب ہم انگلی گنیں گے نا ایک ہاتھ کی یا دونوں ہاتھوں کی انگلیاں جب ایک مرتبہ گنیں گے تو تب جا کر یہ میم بھی ادا ہوگا. جیسے میم میم. اگلا حرف ہے نون. نون بھی بہت ہی آسان ہے. نون کو پڑھتے ہوئے ہم زبان کا جو سرا ہے اس کو اوپر والے تالو سے چمٹائیں گے، تالو کے درمیان والا حصہ ہے، تو نون جو ہے یہ خود بخود ادا ہوگا. چمٹانا صرف جو ہے وہ شروع میں ہے، بعد میں جب اس کو ہم ہوا دینے لگیں گے تو پھر جو ہے وہ زبان تو ظاہر ہے الگ ہوگا، پھر ہوا میں ہی ہوگا مطلب منہ کے درمیان میں. تو شروع میں ہم زبان کو جب ہم اوپر والے تالو کے ساتھ ٹچ کریں گے تو یہ نون خود بخود ادا ہوگا. اور اس کو بھی یہ جو بقیہ 4 حروف ہے ان جتنا ہی اس کو بھی لمبا کرنا ہے. جیسے نون نون. تو یہ آج کا سبق جو ہے یہ 5 حروف ہیں، قاف کیف لام میم نون. لیکن لمبا جو ہے ان کو ایک انگلی جو ہے وہ ہم جب 10 مرتبہ گنیں گے، ایک ہاتھ کی انگلیاں 10 مرتبہ جب گنیں گے، مطلب 2 مرتبہ گنیں گے 10 مرتبہ ہی ہو گئے، تو تب جا کر جو ہے یہ حروف ان کا جو اصل طریقہ ہے پڑھنے کا وہ ادا ہوگا. اور وہ جو ہے یہی ہے کہ لمبا کرنا ہے 5 حروف کو. باقی پریکٹس جو ہے ضرور کرنا ہے اس پر، کیونکہ ہر کام جو ہے وہ پریکٹس اور محنت کے بغیر جو ہے وہ کوئی کام بھی نہیں ہو سکتا. تو اس لیے اس پر محنت کرنا ہے، بہت تھوڑا جو ہے اس کو وقت دینا ہے. آپ لوگوں نے تھوڑا وقت دے کر بھی انشاءاللہ یہ آپ کو اچھی طریقے سے یاد ہوگا اور بہترین طریقے سے جو ہے آپ سیکھ جائیں گے. اور جب یہ سیکھیں گے تو انشاءاللہ قرآن کی تلاوت بھی آپ کو خود بخود جو ہے وہ مطلب آئے گی، خود بخود آپ سیکھ جائیں گے قرآن کی تلاوت کو بھی. یعنی اگر کسی بھائی کو قرآن کی تلاوت اس کا ٹھیک نہیں ہے اور اسی طریقے سے وہ قرآن جو ہے وہ نہیں پڑھ سکتا روانگی سے صحیح طریقے سے، تو یہاں سے جو ہے وہ خود بخود وہ سیکھ جائے گا. وہ ہمارا جب یہ حروف تہجی کے اسباق جو ہے وہ تختی نمبر 1 کے سارے وہ پڑھے گا تو اس کے حروف تو انشاءاللہ یہاں سے درست ہوں گے ہر حال میں. اور دوسری بات جو اس کے روانگی کے جو ہے وہ اگر کسی بھائی کو روانگی کا مسئلہ ہے کہ روانگی پتہ نہیں کس طرح مطلب ہم سیکھ جائیں گے، تو پھر اگلے جو ہے وہ اسباق ہے وہ آپ کو غور سے جو ہے وہ سننے ہوں گے، غور سے دیکھنے ہوں گے، تو انشاءاللہ العزیز آپ کو ہر حال میں یہ جو ہے وہ انشاءاللہ آئے گا اس کا پڑھنا، قرآن کا پڑھنا. تو دوستو آج کا سبق اتنا ہی ہے، ہمیں کل تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.